تو مجھے بڑی امید ہے اب خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کے لیے دعوت ہے اور دیوبندیوں کے لیے بھی اور سلفیوں کے لیے بھی اسی کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک چیپٹر باندھا ہے تبع تابعین میں. علی بن عثمان اجویری ان کو تابعی نہیں مانتے تھے, تبع تابعین مانتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چیپٹر باندھا کشف المحجوب میں, اور اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ وہ کھود کر اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہے. یہ جناب کشف المحجوب میں لکھا. اچھا, وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈر کے اٹھے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا, تو اپنے استاد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اب یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, بلکہ وہ جڑا ہوا ایک واقعہ چل رہا ہے تو لکھا تو ہے, میں بیان تو کروں گا. تو ان کو کہا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو اس خواب میں بڑی بشارت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چلاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر وہ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کارنامہ کیا. ولیعوذ باللہ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب بیان کرنا, امام حنیفہ نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا. وہ صحیح سند سے ثابت کریں, ان کی پہلے کتاب ہی ثابت کریں. اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ مشق کیوں بنایا؟ کیا دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہڈیاں ہیں؟ ولیعوذ باللہ تعالی. اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, ایون اہل تشیع, سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف میں قبر اطہر کے اندر موجود. اور عقیدہ کیوں ہے؟ وہ تو حدیث ہے, اتنی زیادہ حدیث موجود ہے اس ٹاپک پہ. تو اس قسم کا گستاخانہ خواب کہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا, تو میں اس پہ وہی بات کروں گا کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ شیطانی خواب ہی ہے, یہ گھڑا گیا ہے. کس نے گھڑا؟ بہرحال جو اب لکھ رہے ہیں, اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں, وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں. اس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو بڑھانے کے لیے آپ وہ پھر کہتے ہیں, پھر آگے سے وکالت کرتے ہیں, اور نہیں جی خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیداری کا اور ہوتا ہے. استغفر اللہ. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جمع کر رہے ہیں, آپ کا کرتا مبارک جمع کر رہے ہیں, آپ کی لاٹھی مبارک جمع کر رہے ہیں, تو سنتیں جمع کرنی ہے, یہ خواب دکھایا جاتا. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے عقیدے خراب کر رہے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ حضور کی ہڈیاں جمع کی جا رہی ہیں قبر مبارک میں. ولیعوذ باللہ تعالی. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ جس میں تھوڑا سا ایمان موجود ہے ان کتابوں کو ریٹریو کر کے وہ آگ نہ لگائے. علماء کا نظریہ نمبر 13. اب یہ کتاب بزرگ بریلوی اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر, جن کا یہاں پر بہشت دروازہ بھی موجود ہے. حالانکہ ہمیں ایک ہی بہشتی جگہ پتہ ہے, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اور امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے رسول اللہ کی قبر مبارک سے لے کر رسول اللہ کے منبر تک جنت کا ٹکڑا ہے, کیونکہ اب وہاں پر قبر مبارک ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ویژن بھی کلیئر کر دیا کہ قبر مبارک بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ. تو ایک پاکستان میں بھی بہشتی دروازہ ہے جس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے جو کوئی گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ عقیدہ ریاض الجنہ کے بارے میں بھی کسی جگہ رپورٹ نہیں ہوا جو باقی جنت کا ٹکڑا ہے.